یہاں پر جو دعا صاحب دلائل نے ذکر کی ہے اس دعا کی لذت لیتے چلے. فرماتے ہیں اللہم احینا علی سنتی، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھ. کتنی پیاری دعا ہے. ہم پر بلا وجہ الزام دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. جو اللہ کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں. ہم تو جب بھی دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یا اللہ جن سے مانگنے کی اجازت دے ان سے طلب کرتے ہیں. ہم اگر ڈاکٹر کے پاس، انجینئر کے پاس، وکیل کے پاس، کسی سیٹھ کے پاس، کسی دنیا دار کے پاس اپنی ضرورت طلب کرنے جاتے ہیں، خدا نہیں خدا کا بندہ سمجھ کے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ نے انہیں اس لائق بنایا ہے تب ہم ان کے پاس جاتے ہیں. اور خدا کا بندہ سمجھ کر، یہ سوچ کر کہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ اذن دیا، اگر ہم اللہ والوں کے پاس جا کر تم سے مدد مانگے تو حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہے. اللہ ہی سے مدد مانگنا. ہم دعا کرتے ہیں اللہم احینا علی سنتی، اللہ ہمیں نبی کریم کی سنت پر زندہ رکھ، وتوفنا علی ملتی، اور انہی کی ملت پر موت سے ہمکنار فرما، ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما. وجعلنا من اہل شفاعتی، اور ہمیں ان کی شفاعت کا مستحق بنا دے، یعنی ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم نبی کریم کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں. اور اے اللہ جب تو انہیں شفاعت کا اذن عطا کر تو ان کے شفاعت کرنا غلاموں میں، کردہ غلاموں میں ہمارا بھی شمار فرما. یہ بھی ہم اللہ ہی سے کہہ رہے ہیں. وَجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ، اور ہمیں ان کی شفاعت کا مستحق بنا دے. وَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ، اور ان کے زمرے میں، یعنی ہمارا نبی کریم کے غلاموں کے زمرے میں ہمارا حشر فرما. قیامت کے دن انہی کے جھنڈے تلے ہمیں اٹھا. وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ، اور ہمیں ان کے حوض کوثر پر حاضری کا شرف عطا فرما. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ. وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ، اور ہمیں ان کے حوض کوثر پر حاضری کا شرف عطا فرما. وَاسْقِنَا مِنْ كَأْسِهِ غَيْرًا خزایا ولا نادمینا ولا شاکینا ولا مبدلینا ولا مغیرین ولا فاتنین ولا مفتونین، اور ہمیں ان کے پیالے سے کوثر کا پانی پلوا. اللہ سے ہم عرض کریں ہمیں کوثر کا پانی پلوا. اے رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرما، اور حوض کوثر پر اس طرح نواز کہ نہ تو ہمیں ذلت سے واسطہ ہو نہ ہم شرمندہ ہوں. میدان محشر میں کچھ گمراہ بددین چلتے چلتے حوض کوثر تک آ جائیں، اور جب اہل ایمان چلیں گے تو ان کا نور، اہل ایمان کے ساتھ جو نور چلے گا وہ نور بھی جب ذرا پھیلے گا تو ایسے میں اس نور کی طرف کچھ گمراہ بددین بھی آئیں گے، حوض کوثر کی طرف آئیں گے کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، ہمیں بھی کچھ مل جائے. ایسے وقت میں اللہ کا وہ فرمان یاد کرو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے جرم کرنے والو یہاں ہٹ جاؤ، یہاں سے امتیاز ہو جائے. یہاں جب یہ امتیاز ہو جائے گا، اللہ قرآن میں بھی ایک جگہ فرمایا ان کو روشنی کا ایک حبہ بھی نہ ملے گا. ایسی روایتوں میں آیا کہ کوثر پہ آ کے للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے. جب کوثر کے جام چل رہے ہوں گے اور پیاس سے یہ تڑپ رہے ہوں گے، قطرے قطرے کے محتاج ہوں گے، لیکن ایسے میں وہ محروم کر دیے جائیں گے. اس لیے دعا کی اے اللہ ہمیں نبی کریم کے پیالے سے کوثر کا پانی پلوا. یہاں ذرا اس جملے کی بلاغت کے قربان انہوں نے یہ کہا نبی کریم کے پیالے سے ہمیں کوثر کا جام عطا فرما. حق یہ ہے کہ نبی کریم کو جب اجازت ملے گی پیاسوں کو پانی پلائیں گے تو پھر نبی کریم کو اجازت ملے گی، وہ جس کو چاہیں گے اپنا نائب مقرر کر دیں گے. صدیق و عمر، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، سعد و سعید، عشرہ مبشرہ، حضرات صحابہ، اہل بیت اطہار، یہ سب بھی وہاں پیالے لے لے کے لوگوں کو پلا رہے ہوں گے نائب، نبی کے نائب بن کر. وہاں اولیاء اللہ کو، علماء کو، قراء کو، حفاظ کو، دین کے بڑے بڑے منصب داروں کو، نبی کے سچے غلاموں کو،
نبی کی اجازت سے کوثر کا جام ملے گا، وہ سب کو پلا رہے ہوں گے، لیکن صاحب دلائل دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں واسقنا من کأسہ غیر خزایا ولا نادمین، ہمیں تو ان کے پیالے سے پانی پلا، ان کے نائبین کے پیالے بھی بڑے پیارے، لیکن نبی کا پیالہ تو پھر بے مثال پیالہ۔ اور حضرت سید محمد اشرف برکاتی مدظ اللہ العالی مارہروی ایک شعر میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے دل کی آرزو یہ ہے کہ جب محشر کے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کوثر کا جام ہمیں عطا کریں تو اپنے لب لگا کر عطا کریں، کہ آقا جب کوثر کا جام دیں تو اپنے لب احمری سے، لب لعلی سے زلال اقدس لگا کر وہ ہمیں کوثر کا جام دیں۔ تو ہے فرماتے اور ہمیں ان کے پیالے سے کوثر کا پانی پلوا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری دعا کو قبول فرما، اور حوض کوثر پر اس طرح نواز کہ نہ تو ہمیں ذلت سے واسطہ ہو نہ ہم شرمندہ ہوں، اور ہمیں شکوک سے محفوظ فرما، دین کے بارے میں بھی شکوک نہ ہو، دنیا کے بارے میں بھی شکوک نہ ہو، شک کی مرض سے اللہ تعالیٰ، شک کے مرض سے اللہ ہمیں محفوظ، اور دین میں رد و بدل کرنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہم روزانہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین میں رد و بدل کرنے سے محفوظ فرما، اور ہمیں فتنوں میں پڑنے اور فتنہ اندازی سے محفوظ فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔